محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت اللہ رب العزت کے وہ محبوب، مقرب، پسندیدہ اور واصل حضرات کہ جن کے امتحانات اور پھر نتیجہ امتحانات اور پھر اسی صورت میں ملنے والی عظمت و توقیر کا تذکرہ اللہ کے پاک کلام کے ان کلمات میں موجود ہے، آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ان کلمات کا ترجمہ ہے، پہلا جو جملہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، محبت اور توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے، اگر وقت نے اجازت دی تو پھر آگے والے کلمات کی طرف۔ جیسے ہر زبان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسے ہی زبان عربی کے بھی بہت سارے آداب ہوتے ہیں۔ یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں لام ہے اور آخر میں نون مشدد ہے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو ضرور 2 بار دہرایا ہے، ان 2 حرفوں کا ترجمہ ہے۔ آگے پھر ہے کم، تم کو، تو یہ کم جمع مذکر حاضر مخاطب کی ضمیر ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں نے عرض کیا ہوا ہے، ایک ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، ایک ہے جی آپ کو میرا سلام ہو۔ تو جیسے بندے کے زمانے کی نوعیت بدلتی ہے، سلام کہنے والے کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، جب کہیں گے ان پر سلامتی ہو تو السلام علیہم ہوگا۔ تو یہ جو کم ہے آخر میں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو سامنے ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں۔ اور اب فرما رہا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بندوں میں سے رب کے کہنے پر کون کب موجود ہوتا ہے، کہ جو اس کی بارگاہ میں شرف حاضری رکھتے ہوں، سلیقہ حاضری حاصل ہو جن کو، رب ان کو کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ محترم حاضرین، یہ آزمائش، یہ امتحان اور امتحان سے گزر کر حاصل ہونے والی عزتیں اور عظمتیں، تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا یہ ابتلا اس لیے ہوتا ہے کہ حل تصبرون للبلاء وتستسلمون للقضاء حتی یفاض علیکم برکات من السماء۔ فرمایا آزمائش اس لیے ہے، دیکھیں کہ تم بلاؤں پہ صبر کرتے ہو، دیکھیں کہ کیا تم قضاء کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کر جاؤ، حتی یفاض علیکم برکات من السماء،
فرمایا پھر ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے برکتیں برسیں. تو زمین کی مشکلات سے گزرنے کے بعد آسمانی برکات کا حصول ممکن ہوتا ہے. زمین کی دقتیں فقط یہ بتانے کے لیے آتی ہیں کہ ہمارے پیچھے تمہارے لیے آسمانی لذتیں آ رہی ہیں. تو امتحان ہر بندے کا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کچھ مشاہدے کی باتیں کہ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی کلاس ہو، اور پھر کلاس کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے، کسی ادارے کا ہونا بھی لازم ہے. جب کلاس بھی ہے، نصاب بھی ہے، ادارہ بھی ہے، تو اب آپ جانتے ہیں کہ معلم کے بغیر یہ سب کچھ نامکمل ہے. اب آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. معلم کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے. اب یہاں جو آزمائش کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے والوں کو دیکھو، ادارہ سمجھو آج کی نشست میں، ان کا نصاب تعلیم جانو آج کی نشست میں، پھر تعلیم کے حصول کا انداز سمجھو آج کی نشست میں، اور پھر رہتی دنیا تک کو جو راہ وفا پہ چلنا سکھا گئے وہ چال سیکھو حضور کی آل سے. وہ وفا کی چال سیکھو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری آل سے. پڑھنے والے کون ہیں؟ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کے جگر پارے پڑھنے والے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کے گود پالے پڑھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہیں فرمائیں کہ جو ان سے پیار کرے خدا ان سے پیار کرتا ہے، یہ پڑھنے والے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف عنبرین کے ساتھ جو کھیلنے والے ہیں وہی یہاں پہ پڑھنے والے بھی ہیں. اور ان کی دیانتوں کا یہ حال ہے کہ حضور ایک کھجور بیت المال کی گلے سے نیچے نہیں جاتی. پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. ایک کھجور بیت المال کی نہیں کھاتے. ان کی دیانتوں کا یہ حال ہے کہ بیت المال کی ایک کھجور نہیں کھاتے، اور انہی کی ذہانتوں کا یہ مقام ہے کہ سر کٹا کے سارا قرآن سنا جاتے ہیں. اب آئیے جس ادارے میں وہ پڑھ رہے ہیں، مجموعی طور پر اگر عرض کروں تو جو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا جو دائرہ ہے وہی شہزادوں کا ادارہ ہے. جو کریم آقا علیہ السلام کی وفا کا دائرہ ہے وہی ان شہزادوں کی تعلیم کا ادارہ ہے. اور اگر زمینی حقائق کے لحاظ سے عرض کروں تو جس ادارے کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے باندھ رہے ہوں، جس زمین کی خریداری حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی ادائیگی اپنی مبارک جیب سے فرماتے ہوں، جس ادارے کے انتظامی امور کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا ہو تاجدار صداقت کا، جس ادارے کی دیکھ بھالی کا کام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہو، جس ادارے کی وسعت کا مقام آ جائے تو جن کے اوپر مقام حیا بھی رشک کرتا ہو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس ادارے کی وسعتوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوں.
جس ادارے کی تعظیم و توقیر کی ذمہ داری حیدر کرار کے مبارک کندھوں پر ہو، وہ ادارہ حسنین کریمین کا تعلیمی ادارہ ہے۔